بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ عربی زبان کا مختصر علم قرآن کو سمجھنے کی حد تک۔ آئیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں کے سلسلے کے سبق نمبر 13 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سامعین کرام، آج ہم اپنے اس سبق میں کاف کا استعمال پڑھیں گے۔ کاف جب شروع میں ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، کی مانند، کی مثل، جسے انگلش میں لائک بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کما، جیسے یا جیسا کہ، کذالک، اسی طرح، کالقصر، محل جیسی، کشجرۃ، درخت کی طرح، کل حجارتی، پتھر کی مانند، کل انعامی، جانوروں کی طرح، کل مجرمین، مجرموں کی طرح، کمثل الکلب، کتے کی مثال کی مانند، کحب اللہ، جیسی محبت اللہ کی، کزرع، جیسے کھیتی، او کصیب من السماء، یا اس بارش کی مثل جو آسمان سے نازل ہو، مثلہم کمثل الذی، ان کی مثال اس شخص کی مثال کی مانند ہے۔ کاف کا مطلب ہے تمہارا، تمہاری، تمہارے، تمہیں وغیرہ، یعنی یورز۔ اور یاد رکھیں کہ اگر کسی لفظ کے آخر پر کاف ہو تو یہ، اگر اس کاف پر زبر ہو تو واحد مذکر کے لیے، اور اگر اس کاف کے نیچے زیر ہو تو یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کاف زبر کا، جب کاف زبر کا آخر پر ہو تو اس کا مطلب ہے تمہارا، تمہاری، تمہارے یا تمہیں وغیرہ وغیرہ۔ صیغہ واحد حاضر مذکر کی اضافی اور مفعولی حالت میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا بکا، تمہارے ساتھ یا تم پر، لکا، تمہارے لیے، انکا، بے شک آپ، سبحانکا، پاک ہیں آپ، غیرکا، آپ کے علاوہ، شانئکا، آپ کا دشمن، قومکا، تمہاری قوم، عملکا، تمہارا عمل، ایاکا، تمہارا ہی یا تمہاری ہی، حمدکا، آپ کی حمد یعنی تعریف یا شکر، ربکا، آپ کا رب یعنی پالنے والا، اعطیناکا، عطا کی ہم نے آپ کو۔ کاف زیر کی، جب کاف زیر کی آخر پر ہو تو تمہارا، تمہاری، تمہارے، تمہیں وغیرہ صیغہ واحد حاضر مؤنث کی اضافی اور مفعولی حالتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا امو کی، تمہاری یعنی مؤنث کی ماں، ذنبو کی، تمہارا یعنی مؤنث کا گناہ، ابو کی، تمہارا یعنی مؤنث کا باپ، ربی کی، تمہارا یعنی مؤنث کا رب، انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو یعنی مؤنث ہو گئی ہے خطا کاروں میں سے، یا مریم اقنتی لربکی، اے مریم فرما بردار ہو جا اپنے رب کی۔